بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدائے حیات، وائس آف لائف، علم الکتاب، قرآن حکیم، لیسن فرام ڈیوائن بک، ایپیسوڈ 40۔ احکم الحاکمین، رب العالمین، الہ العالمین، علی الکبیر، قوی المتین، مالک الملک، ذوالجلال والاکرام، حی و قیوم، عزیز الرحیم، وحدہ لا شریک، قادر کی طرف سے حضرت انسان کے لیے پہلا حکم جاری ہوا۔ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِینٍ۔ اور ہم نے کہا تم سب نیچے اترو، تم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے اور تمہارے واسطے زمین میں ٹھکانہ ہے، اور ایک معین مدت تک تم نے نفع اٹھانا ہے۔ خلیفۃ الارض ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا آرام و سکون والی جنت کی زندگی چھوڑ کر زمین پر اتر آئے۔ زمین پر حضرت انسان کی رہائش، خوراک، ماحول اور دوسری ضروریات زندگی کا بندوبست پہلے ہی سے علیم القدیر رب العالمین کریم مالک نے مقرر کر رکھا تھا، اور حضرت انسان کو یہ بھی بتلا دیا گیا کہ تم نے ایک معین وقت تک اس زمین میں رہنا ہے اور زمین میں پائے جانے والے مال و اسباب سے فائدہ اٹھانا ہے۔ ایک جگہ سے دوسری جگہ انسان کی رہائش تبدیل ہو جانے سے پریشانی تو ہوتی ہے۔ ماحول کی تبدیلی، خوراک کی تبدیلی، لباس کی تبدیلی، موسم کی تبدیلی اور بہت سی چیزیں انسانی ذہن پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ ان سب تبدیلیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے انسان کوئی نہ کوئی لائحہ عمل اختیار کرتا ہے۔ قدوس السلام رب العالمین، لطیف الخبیر، سمیع البصیر، قوی العزیز کریم مالک نے حضرت انسان کو پریشانیوں سے بچانے کے لیے دوسرا حکم جاری کیا۔ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ ہم نے حکم دیا کہ نیچے جاؤ تم سب یہاں سے، پھر اگر تمہیں پہنچے میری طرف سے کوئی ہدایت تو جو چلا میری ہدایت پر اسے نہ خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوگا۔ رب العالمین عزیز الحکیم قادر نے انسان کو اتنی زیادہ طاقتیں بخشی ہیں کہ انسان ان قوتوں کو استعمال کرتے ہوئے غلطی کر سکتا ہے۔ سو انسان کی ہدایت کے لیے علیم القدیر قوی العزیز کریم مالک نے بہترین بندوبست کیا۔ زمین پر
نسل انسانی بڑھتی گئی، ان کی ضروریات اور ان کی طلب اور جستجو میں بھی اضافہ ہوتا چلا گیا۔ رب العالمین، الہ العالمین، علی الکبیر قدوس السلام ہادی نے انسانوں کی ہدایت کے لیے اپنے پیغمبر بھیجے اور ان پیغمبروں کے ذریعے الہامی کتابیں اور صحیفے بھیجی۔ اس کائنات میں موجود تمام چیزوں کو جاننے اور سمجھنے کے لیے انسان کی اپنی جسمانی اور باطنی قوتیں استعمال ہوتی ہیں۔ انسان مختلف چیزوں کو اپنی ذہنی استعداد کے مطابق سمجھنے کی کوشش کرتا ہے اور ان مختلف چیزوں سے آشنائی پیدا کر کے کئی نتائج اخذ کرتا ہے، پھر ان نتائج کی روشنی میں اپنا مستقبل کا لائحہ عمل ترتیب دیتا ہے۔ اس کائنات میں کسی بھی چیز کو سمجھنے اور اس کے ساتھ آشنائی پیدا کر کے اپنے عملی خاکے کو ترتیب دینے میں ہر انسان آزاد ہے، لیکن انسان کی یہی آزادی اس کے لیے مشکلات کا سبب بھی بن سکتی ہے۔ اگر وہ اپنے عملی خاکے کو اللہ تعالی رب العالمین قوی العزیز وحدہ لا شریک کے احکامات کی روشنی میں ترتیب نہیں دیتا تو وہ خوف اور پریشانیاں اور غم گھیر لیں گے، وہ صحیح راستے سے بھٹک جائے گا۔ جو بندہ ہر لحاظ سے قدوس السلام علیم القدیر کریم مالک کے احکامات کی تابعداری کرتا ہے اور ان احکامات کے مطابق اپنی زندگی گزارتا ہے تو یہی راہ ہدایت ہے۔ اسے زندگی میں کوئی خوف اور کوئی غم نہ ہوگا۔ پچھتاوے زندگی کی ناکامیوں کا اعلان ہے۔ فلاح اور کامیاب زندگی وہی ہے جو رب العالمین الہ العالمین کریم مالک کے احکامات کے مطابق بسر کی جائے۔ اے رب العالمین تو قادر ہے، اے رب العالمین تو ستار ہے، اے رب العالمین تو غفار ہے، اے رب العالمین تو تواب الرحیم ہے، تو مالک الملک ذوالجلال والاکرام ہے، تو عزیز الرحیم ہے۔ ہم فقیر بندوں کو ہدایت کے خزانوں میں سے ہدایت کا انعام عطا فرما دے۔ آمین آمین۔